کتنا روئیں. آج میری فکر کیا ہے؟ میرا مال بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، میرا پیسہ بڑھ جائے. ہر وقت یہ فکر. فرمایا ہدایت کی نشانی کیا ہے؟ اعمال کی طرف دوڑ ہو، اور گمراہی کی نشانی مال کی طرف دوڑ. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت. آمین. تو یہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام اس مقصد سے کہ ہم اعمال کی طرف دوڑنے والے بن جائیں. یہ شوق، یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر آ جائے. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ہم کیوں نکل رہے ہیں؟ میں اپنی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. میں اپنے لیے نکل رہا ہوں، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے نہیں نکل رہا. میں اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا دے، اللہ میرے حال پہ رحم کر. ہر ساتھی یہ سوچے کہ میں اپنے لیے نکل رہا ہوں، میرا نکلنا میری ذات کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری نیت یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، لیکن آپ کا پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تو کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کی امت کے ہر فرد کو آپ کے کام میں شریک کیا کہ آپ کی امت کا ہر فرد جو ہے وہ آپ کی بات کو دوسروں تک پہنچائے گا. اس طرح سے قیامت تک آنے والے انسانوں تک بات پہنچے. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا. تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ. میری ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ. تو ہم اس کے لیے نکل رہے ہیں کہ خود سیکھیں گے اور دوسروں کو بتائیں گے. ہمارا دعوت کا عمل کیا ہے؟ سیکھنے سکھانے والا عمل. اس سے میرے دوستو، پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا ہے. اے اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے. آپ نے میرے جیسے گندے کو، گناہگار کو اپنے عظیم راستے میں نکلنے کی توفیق دے دی. اے اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا احسان ہے. اے اللہ آپ نے نکالا ہے، آپ ہی میرے وقت کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہی مجھے سکھا دیجیے، آپ ہی میرے ایمان کو بنا دیجیے، آپ ہی میرے اعمال کو بنا دیجیے. یہ دعا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اور اس کے بعد اپنے اوقات کی حفاظت کرنا ہے. اوقات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ اپنے سارے اوقات 4 کاموں میں لگانا ہے: دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت. اور ان سب میں سب سے زیادہ کس میں؟ دعوت. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیا کہنا؟ بھائی اللہ بڑے ہیں، بھائی اللہ بڑے ہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی قدرت والی ہے. اللہ پاک جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. وہ اکیلی ذات، اس اکیلی ذات سے سب کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے. وہ اکیلی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے. ایک اکیلے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے کچھ نہیں. ایک پیڑ کا پتا گرتا نہیں، ہلتا بھی نہیں بغیر اللہ کے حکم کے. ہل بھی نہیں سکتا بغیر اللہ کے حکم. ایک کائنات کا ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا بغیر اللہ کے حکم. تو اتنے بڑے اللہ جو ہیں وہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں، اس اتنے بڑے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. اس کے لیے بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. اور بھائی ہم آپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے. لوگوں کو کیا دعوت دینا ہے کہ بھائی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ سب مل کے ایسی محنت اور فکر کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی دین آ جائے اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کی پاکی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی حیبت، اللہ کی محبت، اللہ پاک کی صفات کے یقین رکھتے ہیں. تو بھائی اس کے لیے بھائی محنت کرنی ہے، یہ دعوت دینی ہے سب کو. اور بھائی اس کے لیے مسجد کے ماحول میں بیٹھنا ہے. مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے ہم اور آپ فکر کریں گے کہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دوسروں کے لیے ہدایت کے ذریعے بنا. یہ دعوت دیں گے سب کو. اور کیا دعوت دیں گے؟ بھائی ہمارے اور آپ کے رب نے ہمارے اور آپ سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میرے لامحدود خزانوں سے
فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو. تو بھائی ہم اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو سیکھ لیں, آپ کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں. تو بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ مسجد چلیں بھائی, سب کو دعوت دیں. کوئی مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ کے ان کو بھی دعوت دیں کہ بھائی ہماری جماعت آپ کے پاس رہے گی, ان کو سلام کریں, مسافر کریں, ان سے مانوس ہو, پیار محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اور جو ہے وہ دین کے سیکھنے سکھانے کا عمل بھی کرنا ہے, اور ذکر و عبادت بھی, اپنے صبح شام کے اذکار, صبح شام کے تسبیحات, قرآن کی تلاوت, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدمت. خدمت اتنا بڑا عمل ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے, اس لیے وہ خدمت بھی کرنی. تو یہ 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں, اور 4 کام کم سے کم کرنا. کھانے میں کم وقت لگانا, سونے میں کم وقت لگانا, دنیا کی باتیں بالکل نہیں کرنا الا للضرورہ, صرف جو ضرورت کی بات ہے بس وہ کرنا. اور چوتھی بات, مسجد کے باہر نہیں جانا, اپنے آپ کو مسجد کے اندر ہی رکھنا. صرف حاجت کے لیے مسجد کے باہر جانا, یا مشورے سے طے ہو جائے کہ بھائی آپ کو گشت میں جانا ہے, آپ کو ملاقات میں جانا ہے, اس کے لیے مسجد سے باہر جانا. اور نہیں تو اپنے آپ کو مسجد میں رکھنا جہاں بھی ہماری تشکیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 کام بالکل نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا. کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا, زبان کا بھی سوال نہیں کرنا, اور دل کا بھی سوال نہیں کرنا. دل کا سوال کیا ہے؟ دل کے سوال کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ دل کے سوال کی مثال یہ ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے, مثال کے طور پر اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, عصر کی نماز پڑھ کے دل میں سوچ رہے ہیں اب یہ محلے والے ہمیں چائے پلائیں گے. یہ دل کا سوال ہے. بھائی چائے کی ضرورت ہے, ہمارے ساتھی خدمت میں ہیں, وہ چائے بنا لیں گے, چائے کی ضرورت اللہ ہماری پوری کر دے گی, لیکن کسی دوسرے کی طرف ہماری نظر نہ جائے. بھائی ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے اس لیے کہ اللہ سے لینا سیکھ لیں. اگر یہاں بھی اللہ کے غیر کی طرف نظر گئی پھر کیسے کم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تیسری بات کیا نہیں کرنا ہے؟ کسی اپنے بھائی کی چیز کو بھی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا. اور چوتھا کام کیا نہیں کرنا؟ اسراف نہیں کرنا. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف اسے کہتے ہیں کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہی کر رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ. اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس لیے سادگی کے ساتھ کام کریں. یہ 4 کام سب سے زیادہ, 4 کام کم, اور 4 بالکل نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو کام کرنے ہیں اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ مشورے سے ایک ساتھی کو جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے, جماعت کا امیر بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں امیر یا ذمہ دار حاکم نہیں ہوتا, خادم ہوتا. اس لیے سارے ساتھی ہر کام اس سے پوچھ کے کریں. سارے ساتھی جو کچھ بھی کرنا ہو, جماعت کا جو ذمہ دار ہے اس کے پوچھے بغیر بالکل کوئی کام نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں اطاعت کے ساتھ چلنا. اور دوسرے دوسرے مشورے سے چلنا. اطاعت کے ساتھ چلنا, مشورے کے ساتھ چلنا. اور تیسرے مجاہدے کے ساتھ چلنا. کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں نکل کے کبھی تھوڑی گرمی برداشت کرنے, کبھی سردی برداشت کرنے, کبھی تھوڑا کھانے میں دیر ہو گئی, کبھی تھوڑا سونے میں دیر ہو گئی, بس اتنے مجاہدے. آج کل کا کیا مجاہدہ ہے؟ مجاہدہ تو برداشت کرنے والے کر کے چلے گئے. مجاہدے کے ساتھ چلو, یعنی کوئی تکلیف پریشانی آ جائے اس کو اللہ کے لیے صبر کرنا. اور چوتھا کیا کرنا؟ آپس میں جوڑ محبت کے ساتھ چلو. آپس میں جوڑ کے ساتھ چلو. جس جماعت میں جتنا زیادہ جوڑ ہوگا اتنی اللہ اس سے کام لے گا.
اللہ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر ہوگی. اطاعت کے ساتھ چلنا، مشورے کے ساتھ چلنا، مجاہدے کے ساتھ چلنا، آپس کے جوڑ کے ساتھ چلنا، اور تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنا. تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، اور رات کو تہجد میں اٹھنے کی پابندی کرنا. تہجد کے وقت کیسا وقت ہے؟ سارے دن بھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور تہجد کے وقت اللہ ہمیں پکارتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا جس کی حاجت پورا کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دوں؟ کتنا مبارک وقت ہے. اس لیے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 10 منٹ میں تیار ہو کے آدھا گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ پوری امت کے ہاتھ میں رحم کر دیجیے، اللہ پوری امت کو ہدایت دیجیے. اور اپنی حاجت ضرورت ہوگی سب اللہ سے مانگیں، جس کی جو حاجت. تو تہجد کی پابندی کے ساتھ چلنا، اور خروج کے دوران میں اپنی تسبیحات اور تلاوت بہت پابندی سے کرنا. جو اس خروج کے دوران میں جب آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس وقت اگر ہم تسبیحات اور تلاوت پابندی سے کریں گے تو پھر اللہ واپس جانے کے بعد بھی ہم اس کے توفیق دیں گے. اور اگر اس وقت نہیں کریں گے تو پھر واپس جانے کی بھی توفیق نہیں ملے گی. اور اس کے علاوہ میرے دوستوں یہ کہ اپنے اوقات جو ہیں وہ اس طرح سے گزارنا کہ ہماری تربیت ہو. ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، اس لیے ہر وقت جو ہے اپنی تربیت کی فکر کرنا. کیا مطلب ہے کہ یا تو ہمارا کوئی 1 منٹ بھی ضائع نہ جائے، بیکار کام میں نہ جائے، یا تو ہم اجتماعی عمل میں ہوں. اجتماعی عمل کیا ہے؟ تعلیم کا حلقہ ہے، مذاکرہ ہے، آداب گشت ہے، بیان ہے، یہ سب اجتماعی اعمال ہیں. جیسے ہی ہمیں اجتماعی اعمال سے فرصت ملے فوراً اپنے انفرادی اعمال میں لگ جائیں. اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت، اپنے نوافل، اپنی دعائیں، یعنی اس وقت کو قیمتی بنانا. تو یہ وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ یہ ہے، یا تو ہم اجتماعی عمل میں ہیں، اس سے فارغ ہوں گے تو فوراً انفرادی عمل میں لگ جائیں گے. تو میرے محترم دوستو، ہمارے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہماری زندگی کو دین سے بنائیں گے. ملک و مال کے نقشوں سے اور مال و دولت سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اندر کے حال سے بنتی ہے، دل کے حال سے بنتی ہے. ہمارے دل کا حال صحیح ہو جائے، ہمارے دل کا رخ صحیح ہو جائے، ہمارے دل کا رخ دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف ہو جائے، ہمارے دل کا رخ مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف ہو جائے، ہمارے دل کا رخ اسباب سے ہٹ کے اعمال کی طرف ہو جائے. کوئی ضرورت ہوتی ہم فوراً دنیا کے اسباب کی طرف چلتے ہیں. نہیں، پہلے اعمال کریں گے، پھر ضرورت ہوگی تو اسباب اختیار کریں گے. پہلے اعمال کریں گے. مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، بیماری ہر ایک کو آ سکتی ہے. بیماری آئے سب سے پہلے اللہ سے مانگنا، اے اللہ آپ شفا تو فرما دیجیے، شفا آپ کے خزانوں میں. پہلا کام. دوسرا عمل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں پہ علاج صدقے سے کرو. دوسرے نمبر پہ صدقہ دینا. تیسرے نمبر پہ ضرورت ہو تو دوا کر لی، کوئی حرج نہیں. ایسے ہمارے جتنے بھی حاجتیں ہیں سارے حاجتوں کو عمل کے ذریعے سے پورا کرانا. اللہ سے اعمال کے ذریعے سے لینا سیکھنا. آپ علیہ السلام نے امت کو یہ سکھایا. آپ کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. تو اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی نماز کے اوپر محنت کرنا کہ میری نماز ویسی نماز بن جائے جس نماز کے پڑھنے پر اللہ کی مدد آسمان سے اترتی. دھیان توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان توجہ سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اب ہمارا
دھیان صرف اللہ کی طرف ہے. اور کیا سوچیں؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک ایک قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، وہ اس کے دھیان توجہ کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین، تعریف کرتا ہوں میں اپنے اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے. بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا ہوا؟ اب ہم اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو ہمارا ذہن جو باہر کی چیزوں میں جانے والا تھا وہ نہیں جائے گا، چونکہ ہم نے اپنی زبان کو مشغول کر لیا، اپنے دماغ دل کو مشغول کر لیا نماز میں. رکوع میں گئے، ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہوئے سوچیں میرا وجود اللہ کی اطاعت کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے اللہ کی ذات اور میرا رب بہت عظیم ہے. تسبیح پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں. اس کے بعد کھڑے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لے اللہ نے اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کیا. اس کے بعد سجدے میں گئے. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ وہ عمل ہے جس میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن کون سا سجدہ؟ جو دھیان توجہ کے ساتھ. جب ہم سجدے میں اپنا سر نیچے رکھیں تو ہمارے دل کے اندر یہ دھیان ہو کہ میری پیشانی میرے رب کے قدموں میں رکھی، میری پیشانی میرے رب کے قدموں میں رکھی. اللہ کی محبت کے ساتھ تسبیح پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اللہ کی ذات اور میرا رب بہت اعلیٰ ہے. ایسے دھیان توجہ سے تسبیح پڑھنا اور اس کا یقین رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، میرا بندہ میرے لیے سجدہ کر رہا ہے. ایسے میرے دوستو مشق کرنا نماز کی، کہ ہماری نماز بن جائے. اللہ کے راستے میں نکل کے یہ مشق کرنی. جس کی نماز بن گئی اس کی کیا ہوا؟ دنیا اور آخرت دونوں بن گئی. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا قیامت. جس کی نماز صحیح نکلے گی باقی سارے عمل صحیح نکلیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اور جو ہے اپنے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو یہ پوری کوشش اور فکر کرنا کہ ہمارے سارے اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں. جی وہاں سے اور اسلام شوکت بھائی خرید جی ہاں پہلے کا تھا، پہلے کا ہوگا جی. ہاں تو نہیں، جیسے اگر ہمیں اب سے ہم 1 گھنٹے بعد وہاں پہنچتے تو امام صاحب کو مشکل تو نہیں ہوگی؟ وہ تو روم میں سو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا تھا کہ آپ فون کر لینا، تو ہم جب پہنچیں گے تو ان کو فون کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. تو میرے دوستو سارے کے سارے اعمال کس کے لیے کرنا؟ اللہ راضی کے لیے. اللہ کو، اللہ راضی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی سے کچھ نہیں لینا بھائی، کسی سے کچھ نہیں لینا. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنا. اور